وسلم۔ حضرات گرامی، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن کریم میں رب قدیر ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجیے، آپ لوگوں سے سمجھا دیجیے، آپ لوگوں سے کو خبر دے دیجیے، کیا جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہیں؟ حضرات گرامی، روشنی اور تاریکی برابر نہیں ہو سکتی، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتا، ظلمت برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے ایک پڑھا لکھا ویکتی، ایک پڑھا لکھا انسان جاہل انسان کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ رب قدیر اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، ان لوگوں کو بتا دیجئے، ان لوگوں کو مرتبہ بتا دیجئے جو لوگ پڑھے لکھے پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، جو بڑوں کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، جو بڑوں کا رسپیکٹ نہیں کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرما دیجئے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں، کیا وہ دونوں برابر ہے؟ تو جاہل بھی کہے گا نہیں، میرا مرتبہ کچھ اور ہے اور پڑھے لکھے کا مرتبہ کچھ اور ہے۔ لیکن رہی بات تعظیم و تکریم کی، تو ہر انسان کو اس کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، پڑھے لکھے کی، بڑ بزرگ کی، اپنے پروزوں کا احترام ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور جس ٹیچر سے آپ پڑھائی کر رہے ہیں، ایجوکیشن سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم کرنا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ماں باپ سے بڑھ کر ہے۔ اب بتائیے کون اپنے ٹیچر کی عزت ماں باپ سے بڑھ کے کرتا ہے؟ یاد رکھیے، جو اسٹوڈنٹ ماں باپ کی عزت سے بڑھ کر کے اپنے ٹیچر کی عزت کرتا ہے تو وہی انسان زمانے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے، زمانے میں سکسیسفل ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ استاذ کو خوش کرنا ہے، استاذ کی عزت دینا ہے۔ حضرات گرامی، پڑھنا کچھ اور ہے، عمل کرنا کچھ اور ہے۔ آدمی پڑھ ہی لیتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں گریجویشن پورا کر لیا ہوں، میں بہت بڑا ماسٹر ہوں، میں بہت بڑا پروفیسر ہوں، لیکن ان کے اندر نہ کسی کی قدر ہوتی ہے، نہ عزت و ریسپیکٹ کرنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے، تو یاد رکھیے انہوں نے صحیح سے پڑھا ہی نہیں۔ صحیح سے پڑھا ہوتا تو ضرور ایک دوسرے کی مدد کرتا، ایک دوسرے کی عزت کرتا، ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتا۔ قرآن نے ہمیں فرمایا، اور یہاں تک کہ فرمایا حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ آپ یاد رکھیے، مرد عورت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ جان رہے ہو مرد عورت میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں۔ مرد میں چاہے چھوٹا بچہ ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، عورت میں چاہے وہ چھوٹی بچی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ ماں ہو، جتنے بھی ہیں سب پر علم دین کا حاصل کرنا فرض ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو۔ یاد رکھیے، اگر کوئی بھی علم دین حاصل کر رہے ہیں، لیکن اگر یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں انجینئر بنوں گا، میں پروفیسر بنوں گا، میں آئی پی ایس میں اچھا نمبر لاؤں گا، میں ایک آئی پی ایس بنوں گا، تو اپنے رہنماؤں کی خدمت کروں گا، اپنے غریبوں کی خدمت کروں گا، اپنے غریبوں کو دیکھ بھال کروں گا، اپنے پڑوسیوں کو خوش رکھوں گا، تو میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی بہتر ذریعہ ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ماحول اور سوسائٹی اور سماج بہتر ہوتے ہیں۔ تو آپ کوئی بھی کام کریں تو نیت آپ کی بہتر ہونی چاہیے۔ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، کل معروف صدقۃ،
یعنی ہر نیک بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہم اور آپ رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ 2 کلو 45 گرام گیہوں نکالتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی صدقہ ہے، لیکن بھول میں نہ رہیے، اسی چیپٹر میں، اسی مشکوٰۃ شریف میں میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بعد کلو معروف صدقۃ، یعنی اچھی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے، لوگوں کو نصیحت دینا بھی صدقہ ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا بھی صدقہ ہے۔ آپ بتائیے یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ جب تک ہمارے پاس علم ہوگا نہیں تب تک ہم نہیں جان پائیں گے، اور کچھ لوگ جان کر کے بھی انجان بنتے ہیں تو یہ ان کی غلطی ہے۔ کتاب ہمیں سنسکار دیتا ہے، کتاب ہمیں اچھی راہ دکھاتی ہے، کتاب ہمیں برائیوں سے روکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص پڑھ کر کے برائی کی طرف جاتا ہے تو یہ کتاب کی قصور نہیں ہے، کتاب کی اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں چلنے والے کی غلطی ہے۔ تو آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، نیت کیجئے، جو صحیح نیت کریے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو پوری فرما دے گا۔ میرے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کریں، اگرچہ ملک چین جانا پڑے، ولو کان بالسن، اگرچہ ملک چین جانا پڑے لیکن علم دین حاصل کرو۔ یاد رکھیے، 1 روٹی کم کھائیے لیکن اپنی آل اولاد کو ضرور پڑھائیے، آپ اپنے اولاد کو جاہل نہ چھوڑیے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا علم دین حاصل کرو، علم دین اپنے بچوں سے حاصل کرواؤ، اس لیے اگر تم کرواتے ہو تو تمہارا ریسپیکٹ کرنا جانے گا، باپ کا قدر کیا ہے، باپ کا مرتبہ کیا ہے، ماں کا مرتبہ کیا ہے، بہن کا مرتبہ کیا ہے، اپنے سوسائٹی اور سماج کے جو بزرگ ہیں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ لائی جائے، تو یہ چیز ادھر ادھر سے حاصل نہیں ہونے والی ہے، یہ نبی کے پیغام سے حاصل ہونے والی ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنے بال بچوں کو پڑھائیے، 1 روٹی کم کھائیے لیکن اپنے بال بچوں کو پڑھائیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سماج میں معاملہ یہ پیش آ گیا ہے، اگر جوان بچہ ہونے لگا، 10-12 سال کے ہو گئے تو اب سوچتے ہیں گارجین کہ اب کمانے والا ہو گیا، لیکن یہ بھول میں ہے۔ آپ کو کتنا کما کے دے گا؟ 24 گھنٹہ کھٹتا ہے، 12 گھنٹہ کھٹتا ہے، ان سے پوچھئے کہ آپ کی سیلری کتنی ہے؟ آپ نے سوچا ہے؟ آپ ان کی زندگی کو اسپوائل نہ کرے، ان کی زندگی کو برباد نہ کرے، اچ شکشا پہلے دے، اچ شکشا دے، ان کے پاس اگر ڈگریاں ہوں گی تو ضرور کسی کمپنی میں جائے گا تو اچھے سیلریز ہوں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ آج کے ڈیٹ ایسا ہو گیا ہے، آپ کتنوں کام کاج والے ہیں، کتنے ہنرمند ہیں، لیکن آپ کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں تو آپ کے کام بیکار جائیں گے۔ ہوتا ہے ایسا، بہت ایسے ہیں جو ہر ایک کام جانتے ہیں لیکن ڈگریاں نہیں ہیں، لمیٹڈ کمپنیاں ہیں، وہ ڈگریاں مانگ رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ پڑھیے۔ اب یہ میں نہیں کہتا کہ صرف بچوں کو پڑھائیے ہی، پڑھانے کے ساتھ کام بھی سکھائیے، تجارت کا بھی کام سکھائیے۔ میرے پیغمبر نے تجارت کے بارے میں بھی حکم دیا، میرے پیغمبر اور کتنے انبیاء نے تجارت بھی کی ہے، کسی نے کپڑے کی تجارت کی ہے، کسی نے سبزی فروش کی ہے، کسی نے روئی بونے کا کام کیا ہے، کسی نے طرح طرح کے کام کیے ہیں۔ تو اس میں پڑھ لینے کے بعد اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو لوگ تانا دینے لگتے ہیں کہ BA کر کے کیا کر رہا ہے، یہ کیا کر رہا ہے، سبزی بیچ رہا ہے، لیکن یہ بھول میں ہے، جو فرض تھا انہوں نے پورا کر لیا۔ علم دین حاصل کرنا فرض تھا، اس کے ساتھ دنیاوی بھی علم حاصل کیا، اس کے بعد وہ بزنس کر رہا ہے تو دوسرا ایسی باتیں بول رہا ہے، تو یہ غلط ہے ان کا۔ دیکھیے، پڑھے لکھے رہیے گا تو بزنس بھی کیجئے گا، کوئی کام بھی کیجئے گا تو آپ کو کوئی بیوقوف نہیں بنا سکتا ہے، آپ کو کوئی جاہل نہیں بنا سکتا ہے۔ تو رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو بولے ہیں